জি হযরতের সামনে রাখি। এটাকে স্টার্ট করা হয়েছে, স্টার্ট। معزز اساتذہ کرام و محدثین عظام، عزیز طلبہ، ابھی ہمارے سامنے انتہائی قیمتی خطاب فرمائیں گے ام المدارس القومیہ، مادر علمی دار العلوم دیوبند کی استاذ اعلیٰ، کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی نائب ناظم، پیر طریقت، امیر ختم نبوت علامہ شاہ عالم گورکھ پوری صاحب، حضور بارک اللہ فی حیاتی، حضرت والا کی خدمت بابرکت میں مؤدبانہ عرض ہے، حضرت والا اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرما کر ہم سامعین کو مستفید فرمائے۔ میرا خیال کرسی سے طلبا بھی نہیں دکھائی دے رہے، ادھر بھی نیچے رہے، اس پہ کرسی رکھ دے، سب دکھائی دے رہے ہیں۔ کرسی ادھر سے کرسی دے دیجیے تو پھر سبھی دکھائی دے رہے ہیں، سب اپنے بڑا کرسی انواع سے اس سے بھی چل جائے گا، کوئی تو دقت نہیں ہوگا حضرت۔ نہ کوئی، اب یہ کہ طلبا دکھائی دے رہے ہیں۔ ভাই আমরা একটা কথা শুনি, আমরা উঠাউঠি করবো না। হযরতের মন যতক্ষণ চাই ততক্ষণ কথা হবে। আমরা ছোটদের যদি উঠতে কষ্টের সমস্যা হয় ছোটরা চলে যাব, যাতে মজলিসের কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়। কথা বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, একটু সময় নিয়ে, যে আমি আসার আগে বললাম তোমাদেরকে, আন্তরিকতার সহিত মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি। ভাই এটা একটু মনে হয় এরা দেখার জন্য সুযোগ হবে, সুবিধা। এক মিনিট ওটা ইয়ে উঠে হ্যাঁ ডেস্ক से এদিকে এটা পারবো। عزیز طلبہ، میری دو گزارش سن لیں آپ سب سے پہلے۔ ایک تو مجلس کی ترتیب تھوڑی سی بنا لیجئے، جو دور ہیں اور ادھر قریب آ جائیں، ادھر بھی جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے، باہر والوں کو بھی جگہ مل جائے۔ ছোটরা পিছনে, چھوٹے بچے باہر نکل جائیں، چھوٹے بچے سمجھ نہیں پائیں ভাই گے۔ ছোটদেরকে আমরা বের করি, ভাই আমরা ছোটদেরকে বের করার চেষ্টা করি। মধ্যখানে যারা ছোটরা আসো তোমরা একটু বের হয়ে যাও, ছোট বাচ্চারা। اور اب دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے عزیز طلبہ، یہ جتنے بھی یہ کلاشن کوف تانے ہوئے ہیں، یہ سب جتنے بھی یہ کلاشن کوف تانے ہوئے ہمارے اوپر، اس کو بند کر لیں۔ نہیں سمجھے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا۔ یہ سب بالکل ایک دم نشانہ لگائے۔ آپ کو اگر مجھے محفوظ ہی کرنا ہے تو اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر لیجئے، وہ تو کام آئے گا۔
یہ علامہ گوگل آپ کے کس کام آئے گا؟ جس دن چوری ہوا اس دن ختم، پھر آپ مجھے کہاں پائیں گے؟ اس لیے علامہ کو تو گھر بھیجیے، جیب میں رکھیے، اور مجھ سے براہ راست سنیے جو کچھ بھی سننا ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، میں نے اس نشست میں ایک موضوع طے کیا ہے اور کوشش یہ کروں گا کہ آپ کی زبان میں اس کو آپ کے دل و دماغ میں اتار دوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھیں اور سمجھیں اور قلم بند کریں۔ یہ دو معنی میں آتا ہے۔ آپ کو اگر قلم بند کرنا ہے تو جب مجھے سن لیں سمجھ لیں، اس کے بعد پھر قلم بند کریں، ابھی تو قلم کو بند کریں، نہیں تو آدھی بات سنیں گے آپ، آدھی سمجھیں گے اور آدھی لکھیں گے۔ میں کہوں گا دلی میں قطب مینار ہے تو آپ لکھ رہے ہوں گے دلی میں کتا بیمار ہے۔ اب آپ کے دل و دماغ میں جو سوالات پیدا ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اسے حل کر دے۔ میری گفتگو اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جتنے سوالات میرے موضوع سے متعلق ہوں گے وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ توجہ دیں۔ آپ کی ہماری ملاقات ابھی پہلی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ اخیر نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو نہ معلوم زندگی کے کس موڑ پر، کس مرحلے میں اور کہاں کہاں ملیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، امید ہی پر پوری دنیا جی رہی ہے، میں بھی جی رہا ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کم وقت میں صرف ایک بات آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے آیت کریمہ پڑھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے عزیز طلبہ، آپ دنیا میں کہیں رہیں، جن حالات میں بھی رہیں، اہل دنیا سے اور دنیا سے کبھی مرعوب نہ ہو۔ دنیا میں آپ جہاں رہیں، جن حالات میں بھی رہیں، نہ دنیا سے آپ مرعوب ہوں نہ اہل دنیا سے مرعوب ہوں، اس لیے کہ اللہ نے جس دینی علم کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے وہ بلند و بالا ہے، رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ ایسی دولت اللہ نے آپ کے سینے میں اتار دی ہے کہ دنیا میں اس کا بدل نہیں۔ یہ میرا موضوع ہے۔ اس موضوع کو میں نے جو منتخب کیا ہے، تو کیوں منتخب کیا ہے؟ اس کے متعدد اسباب و وجوہات ہیں۔ اس میں
دیکھ رہا ہوں دورے کے طلبہ بھی ہیں جو اپنے جانے کے ترانے گا رہے تھے، دیگر درجات کے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، وہ بھی میری بات سمجھیں گے۔ پہلی ملاقات ہے تو اس میں کوئی علمی موضوع اگر میں چھیڑوں، پورا تو بہرحال اس کو بھی کرتا ہوں اور کر دوں گا، لیکن اس نشست میں شاید وہ زیادہ موزوں نہ ہو، زیادہ بہتر نہ ہو۔ اس کے مقابل جس عنوان، جس موضوع کو اس وقت میں نے منتخب کیا ہے، وہ زیادہ بہتر مجھے لگتا ہے کہ آپ اب مدارس کی چہار دیواری میں جب تک کی زندگی گزار چکے، آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ نہ معلوم وہ کہاں ہوں گے، کن حالات میں ہوں گے، کس طرح ہوں گے۔ اساتذہ کی آپ سے اور آپ کی اساتذہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ جانتا ہے۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے بھی منتخب کیا ہے کہ مدارس کی چہار دیواریوں میں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان میں ایک خاص شکایت مجھے سننے کو ملتی ہے کہ طلبہ کا نہ اپنے کتابوں سے ربط، نہ اساتذہ سے ربط، نہ مدرسے سے ربط۔ اگر کچھ ہے تھوڑا بہت تو وہ گوگلنگ یونیورسٹی کے ذریعے سے تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں، بس۔ اگر گوگلنگ یونیورسٹی ان کے ہاتھ میں ہے تو اس کے پروفیسر بن جائیں گے، کبھی اس کے ریکٹر بن جائیں گے اور کبھی اس کے ماہر بن جائیں گے، اور السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام، بس ختم۔ چاہے حضرت 1-2 کلومیٹر سے گزر رہے ہوں گے، یہ توفیق نہیں ہوگی کہ جتنا ٹائم آپ علامہ گوگل کو دے رہے ہیں اس میں سے نکال کے 10 منٹ اپنے استاذ کو آنکھوں سے دیکھ لیجئے، مل لیجئے، دعائیں لے لیجئے۔ کہیں کچھ نہیں صاحب، عجیب دنیا جو ہے ہو رہی ہے اس وقت میں، تو اس لیے بھی میں نے اس کو منتخب کیا ہے۔ کل کی جو نشست ہوگی یقیناً ختم بخاری کی وجہ سے وہ ایک علمی نشست ہوگی، اس کا موضوع الگ ہوگا۔ میں نے سوچا ہے کہ میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، نہ جانے التفات دوستاں رہے نہ رہے۔ اس وقت میں جو ملاقات ہے کچھ اپنی دل کی باتیں کہہ لوں آپ سے۔ امید یہ ہے کہ یہ موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ موضوع کیا میں نے منتخب کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی رہیں، جن حالات میں بھی رہیں، نہ اہل دنیا سے مرعوب ہوں نہ دنیا سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو اور آسان سے آسان تر الفاظ میں ادا کروں یا بات سمجھ میں آ رہی ہے پوری؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ترجمے کی ضرورت ہوگی تو میں اپنے یہاں کے منتظمین اور حضرات اساتذہ سے کہوں گا کہ وہ اس کا ترجمہ کر کے اسی وقت میں یا بعد میں آپ کو سنا دیں گے، اس کا مفہوم مطلب۔ ٹھیک ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ بات
آیت کی روشنی میں تقریباً پوری ہو گئی۔ پھر اس سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ وہ آپ کو سنانا مقصد ہے کہ میرے عزیزو، اللہ نے اپنے کلام کو نازل کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، اس کی برکت کو اپنے دلوں میں اتاریں۔ آپ سمجھیں کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، وہ سب کتابیں الہی ہیں، کلام الہی نہیں ہے۔ کتاب الہی وہ سب ہیں، کلام الہی صرف قرآن مجید ہے۔ یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں راسخ رہنا چاہیے۔ اہل السنت والجماعت کا موقف یہی ہے، اور یہی صحیح دلیل ہے۔ ہمارے اکابر علماء کا موقف یہی ہے، یہی عقیدہ صحیح ہے۔ یہ قرآن مجید یہ کلام الہی ہے، اور بقیہ اس سے ماقبل جو کچھ بھی جن جن انبیاء پر نزول ہوا ہے، وہ کتاب کی صورت میں ان کی قوموں اور ان کے درمیان موجود رہا ہے، کلام کی صورت میں نہیں۔ کتاب کا اور کلام کا تھوڑا سا آپ فرق سمجھ لیں تو بات ذہن صاف ہو جائے گی آپ کی، کہ جو کچھ اللہ نے نبی پہ اتارا، نبی نے اپنی زبان میں اس کو کتاب میں منتقل کیا۔ رہی بات اللہ کی، لیکن کلام نہیں رہا، اب وہ کتاب بن گئی۔ ہمارے نبی نے جو کچھ خدا سے لیا، منو عن وہی کچھ ہم کو دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی نے خدا سے لے کر اور اس کو اپنی زبان میں ہم کو دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کلام بھی اللہ کا ہے۔ اب دونوں میں فرق محسوس ہو گیا کہ ایک ہے کہ جو کچھ بھی نبی کو ملا، منو عن وہی اس نے اپنی امت کو دیا، اور ایک ہے کہ خدا سے لیا تو ضرور، لیکن اس کو دیا ہے اپنی زبان میں۔ توریت، زبور، انجیل وغیرہ اسی لیے دنیا سے نابود ہو گئی کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کتاب کی نہیں لی ہے، اپنے کلام کی لی ہے۔ اور کلام جو ہے یہ اللہ کی صفات، جو 8 صفات ذاتیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک صفت کلام بھی ہے۔ جیسے صفت سمع، صفت بصر، ایسے یہ بھی صفت ہے، صفت کلام۔ میرے اللہ دیکھتے ہیں، وہ اندھے نہیں ہیں۔ میرے اللہ سنتے ہیں، بہرے نہیں ہیں۔ میرے اللہ باتیں کرتے ہیں ہم سے، باتیں کی ہیں، وہ گونگے نہیں ہیں۔ اللہ کی جو 8 صفات کمالیہ ہیں، صفات ذاتیہ ہیں، ان میں سے ایک صفت کلام بھی ہے۔ تو جیسے اللہ کی ذات ہر جگہ بلند و بالا ہے اور بلند و بالا رہے گی، ویسے ہی اللہ کی بات بھی ہر جگہ بلند و بالا ہے اور بلند و بالا رہے گی۔ جیسے اللہ کی ذات کو ہیچ نہیں کیا جا سکتا، نیچا نہیں دکھایا جا سکتا، پیچھا نہیں دکھایا جا سکتا،
ایسے ہی اللہ کی بات کا بھی عظمت و احترام ضروری ہے، اس کو ہیچ نہیں کیا جا سکتا، نیچا نہیں کیا جا سکتا، اس کا وقار ہر وقت ہر لمحہ ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گئی بات کہ موضوع تو میں نے آپ کی ضرورت سے متعلق منتخب کیا ہے، لیکن اس کا بہت گہرا تعلق عقائد اور علم کلام سے بھی ہے۔ اللہ کا کلام جب ہمارے سینے میں آ جاتا ہے تو میرے دوستو، اس کی قدر و قیمت ہم نے سمجھی نہیں اب تک، اور اللہ معاف کرے اگر ہم نے سمجھ لیا اور پھر اس کی ناقدری کر رہے ہیں، پھر تو ڈبل مجرم ہم قرار پائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا کلام جب آتا ہے اس سینے کے اندر تو کیا کیا برکتیں لاتا ہے۔ میں اس پر بے شمار آیات بھی پیش کر سکتا ہوں اور روایات بھی، لیکن ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی زبان میں اس بات کو ہمیں اتارنا ہے، اس لیے میں ادھر نہیں جاتا۔ آپ کو اس کی برکتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیے، دو بھائی ہوتے ہیں، سال دو سال کے چھوٹے بڑے، گھر والے ایک بھائی کو مکتب میں لاتے ہیں، ملا جی کے پاس، حافظ جی کے پاس، محتمم صاحب کے پاس، اور ایک بھائی کو اسکول میں لے جاتے ہیں ماسٹر صاحب کے پاس، پروفیسر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ دونوں ایک گھر کی پیدائش، ایک چھت میں رہتے ہیں، لیکن علم کے راستے جدا جدا ہو رہے ہیں۔ ایک آ رہا ہے مکتب میں، ایک جا رہا ہے اسکول میں۔ اب فائدہ دیکھیے کہ یہ مکتب والا جب آتا ہے تو چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں مدرس، بیٹھنے کے لیے ڈھنگ کی کوئی چیز نہیں ہے پیر کے نیچے، اور چٹائیاں بھی اتنی پرانی کہ شاید 2 4 10 20 سال پہلے کبھی خریدی گئی ہوں گی، اسی کو گھسیٹ کے کبھی ادھر کبھی ادھر اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامنے ایک ٹوٹی پھوٹی لکڑی کا ڈیسک ہے یا رحل ہے، وہ بھی ڈھنگ کی نہیں، نہ اس پر ڈیکوریشن ہے، نہ کوئی پالش ہے، کچھ نہیں صاحب۔ لیکن بچہ جب وہاں بیٹھتا ہے اور مدرس صاحب کہتے ہیں پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہ چھوٹا معصوم بچہ جب پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، اس معصوم بندے نے معصوم لب و لہجے سے، معصوم ہونٹوں سے میرا نام لیا ہے، اگر اس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کر دو، میرے جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم، اگر جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کر دو، اور اگر دنیا میں ہے تو ان پر رحمت برساؤ۔ یہ بچہ آگے بڑھتا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا، اس کے گلے میں ایک جزودان بنا کر اس میں نورانی قاعدہ یا اما سپارہ یا قاعدہ بغدادی جو کچھ بھی ہوتا ہے ڈال دیا جاتا ہے، سینے پر لٹکائے ہوئے گھر میں جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، ٹوپی کرتا پاجامہ پہنے، گھر والے دیکھتے ہی کہتے ہیں حافظ صاحب ادھر آؤ، محلے والے بھی اسے کہتے ہیں حافظ صاحب ادھر آؤ، مولوی صاحب ادھر آؤ، ابھی تو اس نے بسم اللہ کیا ہے۔
कोई सर्टिफिकेट मिल गया उसे, वो तो जानता भी नहीं कि सर्टिफिकेट के सीन में कितने दंडाने हैं, उसे तो ये भी पता नहीं। लेकिन मोहल्ले वाले अदब में, एहतराम में, वो कुर्ता पजामा टोपी जो पहना है और मालूम है कि मकतब में गया है पढ़ने के लिए, तो हाफिज साहब का मौलवी साहब का लक़ब दे देते हैं। आपको वहां भी ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं कि आप किसी और दुनिया के हैं, खूब समझते हैं आप। इसी के मुकाबिल वो जो दूसरा इसका भाई है, स्कूल में गया हुआ है, क्या जब वो कुत्ता बिल्ली डॉग कैट पढ़ता है तो मिलता है क्या? है किसी आयत किसी रवायत में कोई फजीलत जी? घर आता है तो कोई पूछता है उसे, बल्कि वो बालिग होके और सर्टिफिकेट लेके जब आता है, जब भी कोई उसे मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब नहीं कहता है, जब वो लेके आता है, लोग पूछते हैं कि पोस्टेड हो गए, कहीं नौकर हो गए, कहीं किसी सरकार के गुलाम हो गए, तो कहता है जी अब मैं सरकार का नौकर हो गया। तब भी लोग उसे मास्टर डॉक्टर नहीं कहते हैं, जब कुर्सी पर बैठा हुआ देखते हैं तब कहते हैं मास्टर साहब। उससे पहले तो नहीं कोई देता है ना उसको सर्टिफिकेट जी। आप देखिए, और इस बच्चे का हाल क्या है, ये आगे पढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, कुछ दिनों के बाद हाफिज कुरान हो जाता है, कुछ दिनों के बाद आलिम दीन हो जाता है, मुफ्ती साहब हो जाता है, मुहद्दिस साहब हो जाता है, जो कुछ भी बनता है। एक वक्त वो आता है कि उसी मोहल्ले में और उसी घर में, जिस घर के सारे अफराद, जिस मोहल्ले के सारे अफराद मस्जिद में जमा होते हैं, उसमें प्रधान जी भी होते हैं, उसमें अहले ख़ानदान भी होते हैं, दूसरे ख़ानदान के भी होते हैं, डॉक्टर मास्टर मिस्टर मनिस्टर सब होते हैं मस्जिद के अंदर जमा। लेकिन क्या होता है, सब जमा है, जैसे ही हाफिज साहब या मौलाना साहब आए तो लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब आप आगे और हम पीछे। होता नहीं होता है? ईद की नमाज हो रही हो, वो साहब कपड़े इतने शानदार शानदार के उनके जूते जो 20-20 हजार के होते हैं, उनका जोड़ा 10,000 5,000 से नीचे का नहीं होता है। जिस गाड़ी पर आए हुए होते हैं 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, वो आए हुए होते हैं। गाड़ी ईदगाह से बाहर खड़ी करके वहां सफ में आएंगे, और जब हाफिज साहब आएंगे, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब आएंगे, तो सब दस्तबस्ता ये कहेंगे कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब आप आगे और हम पीछे। होता नहीं होता है? उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि हाफिज साहब, मौलाना साहब आप पीछे और हम आगे। पैसा हमारे पास, गाड़ी हमारे पास, दौलत हमारे पास, नौकरी हमारे पास, सब कुछ हमारे पास, लिहाजा आप पीछे और हम आगे। कभी कोई कह सका है, कह सकता है जी? कहेगा, लेकिन ये वो दिन होगा कि जिस दिन उसका जनाजा होगा कि वो आगे होगा और आप उसके पीछे होंगे। जिंदगी में कभी कह दे ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, अब ये मौका आया समझने का कि आप गौर कीजिए क्या बात है। पैसा उनके पास लेकिन इज्जत आपके पास, आशाइश उनके पास लेकिन इज्जत आपके पास, दुनिया की सारी दौलत उनके पास, इज्जत आपके पास।
عہدہ ان کے پاس، عزت آپ کے پاس. کیا کیا چاہیے آپ کو میرے دوستو؟ سب کچھ ان کے پاس، لیکن عزت آپ کے پاس. کوئی پیسہ حاصل کرتا ہے، منصب حاصل کرتا ہے، عہدے حاصل کرتا ہے، ان سب کا خلاصہ ہے کیا؟ عزت ہی تو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے. جی آپ کو بلا پیسے کے وہ عزت مل رہی ہے جو پیسے کے باوجود بھی انہیں نہیں ملتی ہے. اور کوئی بہت بڑا اس میں منسٹر ہو عید کے دن، اور ذرا ایک دفعہ کھڑا کر کے دیکھے کہ منسٹر صاحب آپ آگے اور پوری عیدگاہ کے لوگ پیچھے، کوئی پڑھ لے گا نماز؟ ذرا دیکھ لیجئے گا تجربہ کر کے. وہیں مار مار کے بھورتا بنا دیں گے، کہیں گے پیچھے چل الو کے پٹھے. ہوگا تو کہیں کا منسٹر. یہاں کچھ نہیں، یہاں تو حافظ صاحب آگے اور تم بھی پیچھے. آپ نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ کا کلام آ چکا ہے. صرف یہ چیز ہے کہ اللہ کی ذات کو کبھی پیچھا نیچا نہیں دکھایا جا سکتا، اللہ کی بات کو بھی کبھی پیچھا نیچا نہیں دکھایا جا سکتا. ورنہ رہتے تو اسی محلے میں آپ بھی ہیں، اسی شہر میں آپ بھی ہیں. جو وہ کھاتا ہے وہی آپ بھی کھاتے ہیں، بلکہ کمتر کھاتے ہیں. جو پہنتا وہی آپ بھی پہنتے ہیں، بلکہ کمتر پہنتے ہیں. جو سورج اس کے اوپر اگتا ہے وہی آپ پر بھی اگتا ہے. سب کچھ میں آپ اور وہ برابر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن ہو گئے اس لیے کہ اللہ کا کلام آپ کے سینے میں اتر آیا ہے. آپ عالم صاحب ہو گئے، مفتی صاحب ہو گئے، محدث صاحب ہو گئے اس لیے کہ اللہ کے کلام کی تشریحات، تفسیرات، اس کا معنی مطلب آپ کے سینے میں اتر آیا ہے. صرف یہی تو فرق ہے یا اور کوئی فرق ہے؟ بتائیے. ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس 2 آنکھیں ہیں اور اس کے پاس 2.5 ہے. 1.5 تو ہو سکتی، 2.5 تو نہیں ہو سکتی نا. کم تو ہو سکتی، بڑھ تو نہیں سکتی ہے نا. جی آپ کے پاس 2 ٹانگیں ہیں اور اس کے پاس 3.5 ہو، ایسا تو نہیں ہے. ہر چیز میں وہ برابر ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کی بات آپ کے سینے میں اتر آئی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیچھا دکھا دے؟ پہلے بھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہو سکتا ہے، ماضی مستقبل میں بھی نہیں ہوگا کبھی. اب آپ کے سمجھ میں بات آئی کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے آپ کو. اس کے لیے اب میں آیت پڑھوں، روایت پڑھوں تب سمجھ میں آئے گا، یا دنیا بھی آپ کو سمجھا رہی ہے؟ دلیل آ گئی سمجھ میں، دعویٰ آ گیا سمجھ میں، اتر آیا. اب میں نے جو آپ سے اپیل کی ہے کہ میرے عزیزو، دنیا میں کہیں رہنا کبھی مرعوب مت ہونا، دنیا سے یا اہل دنیا سے. صحیح کہا یا غلط؟ لیکن ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آج تک تو جو ناقدری ہوئی، لیکن اب مستقبل میں تو نہیں ہوگی کبھی. کی بات سمجھ کے کہہ رہے ہیں آپ، یا میں نے گزارش کر دی اس لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ؟ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، دل سے سمجھ کے کہہ رہے ہیں، اچھی طرح سمجھ کے کہہ رہے ہیں، یا میرے زور خطابت کی اس سے متاثر ہو کے آپ کہہ رہے ہیں؟ پکی بات. میرے عزیزو، اور ایک چیز ابھی آپ کو سجھاتا ہوں. آپ کو اللہ نے ان مدارس کی 4 دیواری میں وہ دولت دی ہے کہ دنیا اور اہل دنیا دونوں مل کر اس کا بدل ہی نہیں ہو سکتے. موازنہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، تقابل نہیں ہو سکتا ہے. مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ دیکھیے، آپ کو جو علم ملا ہے اس علم کی 3 خوبیاں ہیں. کتنی خوبیاں ہیں؟ 3 خوبیاں. یاد کر لیجئے. نمبر 1، جو علم ملا ہے آپ کو
اس کی قیمت جب سے جو کچھ بھی لگی ہے دنیا میں، جب تک آپ زندہ رہیں گے، اس کی قیمت کبھی گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اس کی قیمت کبھی گھٹتی نہیں ہے، پہلی خوبی، بڑھتی ہے اور بڑھتی ہی رہے گی۔ دوسری خوبی یہ ہے، یہ علم کبھی ریٹائر نہیں ہوگا۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ اس کا حاصل کرنے والا بھی کبھی ریٹائر نہیں ہوگا۔ 3 باتیں یاد ہو گئی۔ اس کی قیمت نہ کبھی گھٹے گی، نہ کبھی یہ علم ریٹائر ہوگا، نہ اس کا حاصل کرنے والا کبھی ریٹائر ہوگا۔ تینوں خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ میں جو بھی قدر و قیمت لگی، حافظ بن گئے آپ، 4000 6000 5000 8000، یہ دیکھیے یہ مصیبتیں، یہ اہل دنیا کی جو ہمارے سر آئی ہیں، اہل دنیا کی وجہ سے، یاد رکھیے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ نے سب کا رزق طے کیا ہوا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ دنیا دار اپنے لیے جب قیمت طے کرتا ہے تو پہلے دن اس کو چاہیے سرکار سے 50,000 روپے، 1,00,000 روپے۔ جب اپنی قیمت طے کرتا ہے تو اس کو چاہیے 50,000، 1,00,000۔ لیکن یہی دنیا والے جب حافظ قرآن کی قیمت طے کرتے ہیں تو 5,000۔ بلکہ اگر کوئی جو ہے وہ لولا لنگڑا کمزور مل گیا تو وہ 5,000 کی بجائے اس کو بھی کم کر دیں گے، 500 کم کر دیں گے۔ یہ تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا موضوع جناب۔ یہ عام موضوع ہے لیکن چلیے، تو یہ بات میری سمجھ میں آئی؟ نہ آپ کے علم کی قیمت گھٹے گی، نہ آپ ریٹائر ہوں گے، نہ علم ریٹائر ہوگا۔ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر۔ آپ مرعوب نہ ہو، جو بھی قیمت لگی ہے، مثلا 5,000 صحیح، وہ گھٹے گی نہیں، وہ بڑھتی ہی رہے گی۔ یہی حافظ قرآن جب 50 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت گھٹتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ جب 95 سال کا، 100 سال کا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ 110 سال، 120 سال کا ہو جاتا ہے، اور جتنا اس کو زندگی ملے گی اس کی قیمت بڑھتی ہی رہے گی۔ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب عالم دین حافظ قرآن مسجد کے اندر نہیں آتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی ہیں، اب وہ آ نہیں رہے مسجد کے اندر، تو لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ حضرت اب اخیر زندگی ہے آپ کی، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اچھا، کوئی 110 سال کا انجینئر ہو تو کبھی اپنے بچے کو کوئی لے کے جاتا ہے کہ انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، آپ نے 35 پل بنائے تھے تو یہ 75 پل بنائے گا۔ ہوتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ آپ کی قیمت گھٹی یا بڑھی؟ آپ کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے۔ جس کسی کو آپ دیکھتے رہے، آپ نے پھونک چھوڑ دیا تو بھوت بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ قوت بھی ختم ہو جاتی ہے تو اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا لوگ باعث ثواب سمجھتے ہیں، باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جس کسی نے حضرت تھانوی کو اور حضرت گنگوئی کو، اپنے اکابر علماء کو دیکھا ہوگا تو آج لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مدنی کو دیکھا ہے۔ علم ریٹائر ہوا؟
یا اس کا جو حاصل کرنے والا وہ ریٹائر ہوا؟ قیمت اور بڑھ رہی ہے۔ اس کے برعکس دنیا والوں کا حال آپ دیکھ لیجئے، 61ویں سال کے پہلے دن جب سورج نکلتا ہے تو سرکار کہتی ہے خبردار اب اس کرسی پر مت آنا، تم بھی ریٹائر، تمہارا پڑا ہوا بھی ریٹائر، اور جتنی تمہاری قیمت لگی تھی اب اس میں آدھے پیسے بینک سے لیتے رہنا، اپنی زندگی کا ثبوت دیتے رہنا۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے 3 خوبیاں جو آپ کے اندر پائی گئیں، یہ آپ اس کے باوجود بھی مرعوب ہوں دنیا سے یا اہل دنیا سے، تو یہ اچھی بات ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ کبھی مرعوب مت ہونا، آپ اپنے علم کی قدر و قیمت سمجھو، اہمیت سمجھو، جو چیز ملی ہے آپ کو وہ لازوال دولت ملی۔ تو یہ دوسرا میں ایک طریقہ آپ کو سجھایا کہ دیکھو جو علم بھی ملا ہے آپ اس کو پا گئے ہیں، تو اب دنیا میں جہاں کہیں رہیں، جن حالات میں بھی رہیں، آپ اس کی قدر و قیمت کو پہچانیے اور سمجھیے، اپنے کتابوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مدرسے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے وہ دولت دی ہے کہ دنیا مل کر کے بھی نہیں دے سکتی آپ کو، اور اس کے باوجود بھی آپ ناقدری کرتے ہیں۔ یہ مناسب ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ شکر گزاری میں اپنے اساتذہ سے، کتابوں سے، مدارس سے، اپنے بڑوں سے مربوط رہیں گے تو زندگی میں اور برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ یہ میں نے آپ کی زبان میں آپ کو سمجھایا ہے، اور عقیدہ اور علم کلام کا ایک مضبوط سبق آپ کو پڑھا دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اور کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اس کی برکت، اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی عزت جہاں کہیں بھی جس طرح سے ہوگا پایا جائے گا۔ یہ کلام مدارس کے ذریعے سے سینے میں اتارا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت یا دنیا کا کوئی سیاستدان مدارس کو ختم کرنا چاہے وہ خود تو ہو جائے گا ختم، یہ مدارس ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کو جس طریقے سے جس زمانے کے لیے منتخب کیا ہوا ہے اس طریقے کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ سینے میں اتارنے کا فیصلہ نبی کے زمانے سے ہے، اور آج تک دیکھیے یہ سینہ بسینہ ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا تو ہے، لیکن اگر پوری دنیا سے کوئی ایسی شام آئے کہ دنیا کی ساری کتابیں اور یہ مطبوعہ قرآن پاک کوئی دنیا والا ختم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کیا آپ کے دل تک بھی کسی کی رسائی ہے؟ وہ تو سینے میں ہے۔ ساری کتابیں ختم کر کے وہ اسی میں ختم کرنے والا دفن ہو جائے گا، کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک جیسے پچھلے دن آپ پڑھ رہے تھے بسم اللہ کے با سے لے کے والناس کے سین تک، اسی طرح پھر پڑھ کے آپ دکھا دیں گے۔ کن کن ادوار میں، کن کن زمانوں میں یہ کس طرح سے محفوظ ہوتا ہوا ہمارے تلک پہنچا ہے، وہ تاریخ میں آپ کو شمار نہیں کرانا چاہتا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سینے میں نبی کے اترا تھا، آج بھی آپ کے سینے میں وہ محفوظ ہے کہ نہیں؟ جی، تو اس کے لیے جو ذرائع ہیں یاد رکھیے، وہ ذرائع بھی کبھی نابود نہیں ہوں گے، وہ ذرائع بھی کبھی نابود نہیں ہوں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جو بھی ذرائع رہے ہیں وہ ذرائع آج بھی الحمدللہ موجود بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں۔ تو ہمیں جو یہ دولت، یہ نعمت ملی ہے اس کی قدردانی کرنی چاہیے،
ناقدری کریں گے آپ تو یاد رکھیے اللہ کے وہاں آپ ڈبل مجرم ہوں گے. بحیثیت طالب علم ہوں ہم، بحیثیت استاذ کے ہوں ہم، بحیثیت ذمہ دار کے ہوں ہم، بحیثیت ایک عام مسلمان کے ہوں ہم. مسلمان پہلے ہیں، بقیہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. تو ہم سب پر اس کی قدردانی لازم ہو جاتی ہے. ایک موضوع میں نے پورا کر دیا بہت مختصر سے انداز میں، تقریباً آدھے گھنٹے کا ٹائم میں نے آپ کا لیا. اب اس میں ایک موضوع اور میں اضافہ کر رہا ہوں، تھوڑی سی گزارش میری اور سن لیں. اس کلام کو لانے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا کلام جو نازل ہوا ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو نبی آخر الزمان ہے. یعنی آپ کا جو زمانہ ہے اب یہی اخیر زمانہ ہے. اس کے بعد اب قیامت تو آئے گی، کوئی دوسرا نبی اللہ کا کلام لے کر آئے ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ نے اپنا کلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کے ذمہ داری لے لی ہے کہ لحافظون، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. ظاہر سی بات ہے جب حفاظت اللہ کے ذمے ہے تو وہ کلام جس نبی کے اوپر اترا ہے اب اس نبی کی نبوت بھی قیامت تک باقی رہے گی. کوئی دوسرا آئے اور اس کے اندر سیندھ لگا کے چوری کر کے اس میں گھسنا چاہے کسی طرح سے تو اسے مسیلمہ کذاب کہا جائے گا، اسود عنسی کہا جائے گا، اسے طلیحہ کہا جائے گا، اور اسے اس زمانے کا مرزا قادیانی کہا جائے گا، مسلمان نہیں کہا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کلام کو لے کر آئے، کامل و مکمل لے کر آئے، اور آپ کے اوپر اب کلام الہی کا آنا مکمل ہو گیا، کامل و مکمل ہو گیا. اسی کو کہتے ختم ہو گیا. وہ ختم جو ہے بمعنی معدوم ہونا نہیں، وہ ختم ہونا مکمل ہونے کے معنی میں. مٹھائی آپ تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کرتے کرتے جتنا اس میں تھا سب آپ نے دے دیا تو اب کیا کہیں گے؟ ختم ہو گئی مٹھائی. ختم کیا مطلب؟ معدوم ہو گئی، ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں. بات یہ ہے کہ اس کا اخیر جزو اب تقسیم میں جا چکا، تقسیم میں اب یہ مکمل ہو گئی. تو نبی پر جو نبوت ختم کی گئی ہے، یعنی یہ کہ اس کلام کا اترنا شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، جو ہمارے اور آپ کے دادا تھے. اس پر خوشی ہے کہ نہیں آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دادا تھے. خوش ہیں آپ؟ جی چلیے، آپ اس لیے خوش ہیں کہ آپ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے آپ خوش ہیں. جس دن آپ ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ چلے جائیں گے 50 کلومیٹر آگے اور علم رہ جائے گا 50 کلومیٹر پیچھے. تو ڈھونڈیں گے وہاں جا کے کہ علم کہاں چلا گیا، پتہ چلا تو 50 کلومیٹر پیچھے رہ گیا. جب زیادہ لوگ پڑھ لکھ لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، تو وہ خود کو آدم کی اولاد اور آدمی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بندر کی اولاد ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرت آدم کی، صحیح ہے غلط ہے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ بندر کی نہیں آدمی کی اولاد ہیں. آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہیں. وہ بیچارے جب ضرورت سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو خود کو بندر کی اولاد بتانے لگتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کا سب سے پہلا کلام اترا ہے. وہ پہلے آدمی ہیں اور پہلے وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا کلام اترا.
اس روئے زمین پر، یعنی نبوت۔ یہ نبوت چلتے چلاتے تقریباً 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اسے مکمل بتا دیا گیا کہ اب یہ کلام کامل و مکمل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اب کسی اور کو اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کمی کرے یا زیادتی کرے، حذف و اضافہ کرے، کسی اور کے اوپر یہ کلام اترے، اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کو کامل و مکمل دے دی گئی، مثلا 100 کا نوٹ ہے اور وہ مکمل ہے، کٹا پٹا گھسا پٹا نہ چلنے والا ایسا کچھ نہیں ہے، اور 100 ہی روپے کے آپ حقدار ہیں، وہ مل گئے، مکمل ہو گیا، تو اب اس سے زیادہ کی ضرورت ہے؟ گلاس میں پانی آپ ڈالتے ہیں، اس کی کیپیسٹی ہے، ایک ایک بوند آپ اس طرح بھر دیجئے کہ اب یہ گلاس فل ہو جائے، اب یہ کامل و مکمل ہے۔ جب آپ اس میں ڈالیں گے تو یقیناً اس میں سے کچھ نکلے گا، تبھی اس میں جائے گا، تو یہ کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی؟ مکمل کا ایک مطلب اور سمجھا دوں آپ کو، کیا ہو گیا مکمل؟ ایک لکیر آپ کھینچیے ادھر اتر سے لے کے دکن تک چلتے چلے جائیے، وہ لکیر بہت لمبی ہو سکتی ہے، کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ جتنی بھی لمبی بنا دی جائے، لیکن وہ چھوٹی بھی ہو سکتی، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لکیر سے بڑی لکیر کھینچ دیجئے تو وہ چھوٹی بن جائے گی پہلی، اور اس دوسری سے بھی بڑی کھینچ دیجئے تو یہ دونوں چھوٹی ہو جائیں گی، وہ بڑی ہو جائے گی۔ چھوٹا ہونا بڑا ہونا یہ دیکھ رہے ہیں نہیں؟ اس تیسری سے بھی بڑی کھینچ دیجئے تو وہ تیسری بھی چھوٹی ہو جائے گی، یعنی گنجائش ہے کہ اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا آپ کھینچ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، گنجائش ہے نا؟ اچھا ایک کام کیجئے، آپ اس لکیر کو گولائی میں بنائیے، جہاں سے آپ نے لکیر شروع کیا آپ گول کر کے لا کے وہیں جوڑ دیجئے۔ اب اس کو چھوٹا کیجئے، جی اچھا تو بڑا کیجئے، ہو سکتا ہے؟ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے؟ اچھا صاحب آپ اس میں جہاں سے چلا ہے وہاں نہ جوڑیے، کسی اور طرف جوڑ دیجئے، جی ممکن ہے نا؟ آپ کو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبوت سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اب آپ ہی پر آ کے مکمل ہو گئی۔ اب آپ دائیں یا بائیں کریں گے، وہ صحیح ہوگا یا غلط؟ اس لیے میں نے آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا چاہا کہ اس زمانے میں قادیانیت کا فتنہ ہے، بابیت کا فتنہ ہے، بہائیت کا فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، اور مہدویت کے بہت سارے فتنے و فرقے چلے ہوئے ہیں۔ یہ سارے جتنے فتنے ہیں یہ الفاظ کچھ کا کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ آتے ہیں یہ کہہ کر ہمارے درمیان کہ اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، ہمیں بھی کلام دیا ہے۔ صحیح ہوگا؟ کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ کہ جہاں سے کلام شروع ہوا تھا وہیں آ کر کے اب مکمل ہو گیا۔ اب انہیں کہا جائے گا کہ الو کے پٹھے، جب مکمل ہو گیا تو اس مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ مکمل نہ ہوتا تو ضرورت تھی، مکمل ہونے کے بعد ضرورت کیا ہے؟ کہ صاحب نبوت تو رحمت ہے نا، جب یہ رحمت ہے تو یہ رحمت تو جاری رہنی چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں کہتا ہوں بتاؤ بارش بھی تو رحمت ہے نا، اب شروع ہو جائے تو جاری رہنی چاہیے، وہ رحمت رہی ہے زحمت؟
بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہو تب رحمت ہے، بے وقت ہو ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ رحمت بھی زحمت ہے۔ نبوت یقیناً رحمت ہے، بوقت ضرورت، جب مکمل ہو گئی وہ نبوت تو اب ضرورت کہاں باقی رہی، اور بقدر ضرورت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس ضرورت کو مکمل کر دیا، تو اب بقدر ضرورت تو پوری ہو گئی، بے ضرورت تمہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ انگریزوں کے دلال ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں کے جتنے چاپلوس ہوتے ہیں وہ آ کے عقلی بیمار ہو کر اپنے عقل کا دخل نقل کے اندر دینے لگتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بہکاوے کی۔ میں نے آپ کو یہ سجھانا چاہا کہ اللہ کا کلام نبی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے کامل و مکمل ہو گیا، جتنی ضرورت تھی وہ دے دی گئی، اور جس وقت ضرورت تھی اس وقت میں وہ چیز دے دی گئی، تو اب کسی اندھے اور کانے کی نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جس کو نبی منواتے ہیں مرزا قادیانی، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کی بڑی خوبی جانتے ہیں کیا تھی؟ اس کی بڑی خوبی یہ تھی کہ ایک آنکھ کا کانا تھا، اندھا، کانا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی زبان میں کانا کہتے ہیں جی، ایک آنکھ کا کانا تھا صاحب۔ وہ مارکیٹ کے اندر ایک دفعہ جا رہا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ جب ادھر سے جا رہا تھا تو دیکھا کہ ادھر کی ساری دکانیں کھلی ہوئی، ادھر کی بند ہیں۔ اب جب واپس آیا تو کہنے لگا واہ واہ کیا آٹومیٹک مارکیٹ ہے، آیا تھا ادھر کی کھلی ادھر کی بند تھی، اب واپس ہو رہا ہوں اب ادھر کی کھل گئی ادھر کی بند گئی۔ وہ کانا جس کی آنکھ میں روشنی نہیں، وہ مرزائیو وہ تم کو کیا روشنی دے گا؟ اللہ نے تمہیں دولت دی، پیسے دیے، تو پران کی کمپنی ہے، آر ایف ایل کی کمپنی اور نہ معلوم کاہے کاہے کی کمپنیاں کاہے کاہے کے سامان بناتے ہو، لیکن تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم نہیں سوچ پا رہے ہو کہ جس اندھے کو دنیا میں اپنا راستہ سجھائی نہیں دے رہا وہ تمہیں ہدایت کا راستہ کہاں سے دے گا؟ لیکن آج اس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو رہی ہے، بعض علاقوں میں میں دیکھ کر کے آیا ہوں، میرے دوستو خون روتا ہے میرا دل۔ اس بنگلہ دیش میں ایک سے ایک مسلمان، ایک سے ایک مدرسے، ایک سے ایک تنظیمیں، ایک سے ایک تحریکیں، سب کچھ ہے، لیکن آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کرنے میں قادیانی جٹے پڑے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ مرتد بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ صحیح بات یہ ہے، میں نے بہت مختصر سے انداز میں ختم نبوت کا ایک مفہوم آپ کے دل میں اتارا ہے، دماغ میں اتارا ہے۔ اب آپ اپنے دماغ کے حساب سے سوچ کر کے بتاؤ کہ کیا پھر بھی ضرورت ہے کیا؟ اور ضرورت تو جب ہوتی جب نبوت ہمارے درمیان سے معدوم ہو جاتی۔ نبی کی نبوت جب ہے ہمارے پاس کامل و مکمل موجود ہے تو اب ضرورت کاہے کی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ نبی جو نبوت لے کر آئے تھے، خدا کا کلام لے کر آئے تھے، اب نہیں رہا ہمارے درمیان۔ جیسے بابیوں نے کہا، جیسے بہائیوں نے کہا، جیسے عیسائیوں نے کہا، جیسے اور بہت سارے فرقوں نے کہا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو کلام آیا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب میں ایک نیا کلام لے کر کے آیا ہوں۔ تو چلو اس کی بات تو کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ ان شکل کے اندھے آنکھ کے کانوں کو تو یہ بھی سمجھ میں بات نہیں آتی، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نبی کی مکمل نبوت موجود ہے اور پھر بھی مرزا قادیانی کو نبی منواتے ہیں۔ دونوں میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ کھلا ہوا تضاد ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آج بھی ہمارے پہ سایہ فگن ہے. آپ جو کلام لے کر آئے تھے آج بھی ہمارے درمیان مکمل موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ عیدگاہ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ساری دنیا والے جٹ مل کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آگے اور ہم پیچھے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے نئی نبوت کی اور نئے کلام کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. آپ کے اس بنگلہ دیش میں یہ فتنہ اس لیے مضبوط ہے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں مضبوط ہے کہ ان کے اندر طاقت ہے، اس لیے نہیں مضبوط ہے کہ ان کے اندر قوت ہے، اس لیے نہیں مضبوط ہے کہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، اس لیے نہیں مضبوط ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے. وہ تو خالص نجس العین ہے، گندگی ہے اور گو ہے. جیسے گندگی پر آپ 1 بالٹی نہیں 1,00,000 بالٹی پانی گرائیں تو کیا وہ گندگی کبھی پاک ہو سکتی ہے؟ نجس العین کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ نجاست جس زمین پہ لگے تو زمین سے اس کو ہٹا کے زمین تو پاک کیا جا سکتا ہے. کپڑے پہ لگے کپڑے سے ہٹا کے کپڑے کو تو پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کو پاک کرنے کا کیا ڈھنگ ہے، کیا طریقہ ہے؟ کچھ ہے؟ وہ جہاں جہاں لگے گی اس کو تو ناپاک کر دے گی، اس کو کبھی پاک نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طرح سے قادیانیت اس گوہ اور گندگی کا نام ہے کہ دنیا کے سارے پانی لا کر ملا کر کبھی اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی کو ہم کفر کہتے ہیں، اسی کو ہم زندقہ کہتے ہیں، اسی کو الحاد کہتے ہیں. کالا کوا ہو، دنیا بھر کے صابن کو جمع کر لو اور بنگلہ دیش کے سمندر میں لا کے کالے کوے کو دھلنا شروع کرو، سارے صابن ختم ہو جائیں گے. بنگلہ دیش کا سمندر گندا ہو جائے گا، گندلا ہو جائے گا، لیکن کیا کالا کوا سفید ہو جائے گا؟ تو اللہ نے قادیانیت کو بنایا ہی ہے کالا کوا، گندگی، گو اور نجاست. تو یاد رکھو، سیاست کی قوت سے، پیسے کی قوت سے، دولت کے نشے میں، تلبیس اور دھوکے کی قوت سے قادیانیت کی حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. ہمارے اس ملک کے مسلمان، چاہے علماء ہو چاہے غیر علماء، اس حقیقت کو جیسا سمجھنا چاہیے نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ پبلک کو سمجھا پاتے ہیں. اس کمزوری کا فائدہ قادیانی اٹھاتے ہیں، نہ کہ ان کے اندر کوئی خوبی ہے. کوئی خوبی نہیں ہے ان کے اندر. میں نے ایک مثال دی مرزا قادیانی کی شکل و شباہت کی تو آپ نے ہنس دیا. میں نے بتایا کہ دوستو، جب اللہ نے کامل و مکمل نظام ہم کو دیا ہے، اپنا کلام دیا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بھی کچھ کرے گا تو یاد رکھو دنیا میں بھی ذلیل رہے گا اور مرنے کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے اسے ذلیل. ہم کو کسی نئے نظام کی ضرورت کیا ہے جب پرانا نظام ہمارے پاس کامل و مکمل موجود ہے. یہی ہے ختم نبوت. اللہ رحم فرمائے، مرزا قادیانی کا حال یہ تھا. اس کی شکل تو میں نے بتا دی جی، اب اس کی عقل بھی بتا دوں. کہنے لگا کہ اللہ نے میرے پہ الہام کیا ہے، اللہ نے مجھ سے بات کی، مجھے بتایا ہے. کیا بتایا بھائی؟ کہنے لگا اللہ نے انگریزی میں بول کے مجھے بتایا، آئی لو یو. میں نے کہا واہ، شکل کے کانے عقل کے اندھے. نبوت جو ہے انگریزوں نے دی تو اب الہام بھی انگریزی میں آنے لگا. لے تمہاری درگت ہم بناتے ہیں، سن. یہ تو جب پڑھتے ہیں، پالے پڑھتے ہیں ہم جیسوں کے، تب ان کا دماغ درست ہوتا ہے. میں نے کہا سنو،
میرے نبی پر جو بھی کلام اللہ کا اترا ہے وہ، یا میرے نبی نے جو کچھ بھی کلام کیا ہے وہ، چاہے وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع، ان میں سے کوئی ایک ٹکڑا منتخب کرو، ایک جزو منتخب کرو، ایک آیت منتخب کرو، ایک حدیث منتخب کرو، پوری روایت منتخب کرو، جتنا چاہے تم کر لو، اور مجھ سے کہو کہ اس کو فلاں کو سنانا ہے، مثلا اپنی بہن کو سنانا ہے، بیٹی کو سنانا ہے، ماں کو سنانا ہے، بیوی کو سنانا ہے۔ کوئی لڑکی ایسے مسلمان جا رہی ہے چوراہے پہ، بستہ لٹکائے ہوئے پڑھنے جا رہی ہے، اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے، اس کو سنانا ہے، میں دھڑلے سے سناؤں گا۔ نمبر 1 شوق سے سناؤں گا، نمبر 2 ثواب سمجھ کے سناؤں گا، نمبر 3 پوری قوت سے پوری دنیا والوں کو دکھا کے سناؤں گا، نمبر 4 یہ بھی یاد رکھو کہ جب اس کو سنانے کے لیے جاؤں گا اور کہوں گا کہ میری بہن سن لے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے، میں اسے سناؤں گا۔ نمبر 5 وہ سن کے نہ صرف یہ کہ خوش ہوگی بلکہ شکریہ بھی ادا کرے گی کہ میرے بھائی آپ نے میرے نبی کا کلام مجھ کو آپ نے سنایا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ 5 خوبیاں پائی جائیں گی اس کے اندر۔ کوئی ایسا کلام ہے جو آپ اپنی بہن کو، ماں کو، کسی کو نہیں سنا سکتے ہیں؟ یہاں آپ کے اساتذہ بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے گا، مجھے تو نہیں معلوم آج تک۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے لیے جو میں نے معیار منتخب کیا ہے وہی معیار تمہارے لیے منتخب کرتا ہوں مرزائیو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تیرے نبی پر تیرے خدا کا جو کلام نازل ہوا ہے وہ کلام میں منتخب کرتا ہوں، اور راستہ چلتی ہوئی کسی لڑکی کو، اسکول جانے والی کو جا کے ذرا سنا کے آؤ۔ جیسے ہی جائے گا اور چوراہے پر سنائے گا آئی لو یو، تو وہ سینڈل اور جوتے نکالے گی، اور اسی وقت میں مرزا کی آنکھ کانی تھی تیرے سر کو گنجا کر دے گی، اور کہے گی کمینے کہیں کے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے کس کو سنایا ہے۔ اب وہ جو درگت بنائے گی تاریخ کا حصہ بنا دے گی، تمہیں عبرت بنا دے گی، وہ ہے کہ نہیں؟ مرزائیو تمہیں شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ تم جس کو نبی منواتے ہو، منوانا چاہتے ہو، اس کے اوپر اس کے بقول نازل شدہ خدا کے کلام کا حال یہ ہے، جس لڑکی کو سناؤ گے وہ تمہیں زمانے کا عبرت بنا دے گی، سبق بنا دے گی، لوگ یاد کریں گے۔ نائی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بال ایسا گنجا کرے گی وہ۔ یہ دیکھ لیا تم نے تمہارے نبی کے کلام کا حال، اور میرے نبی کا کلام دیکھ لو، اس کی خوبیاں بتائی نا آپ کو میں نے، یاد ہے نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے دنیا میں عزت، اس کی وجہ سے مسجد میں عزت، اس کی وجہ سے عیدگاہ میں عزت، اس کی وجہ سے آپ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، پھر بھی عزت، اس کی وجہ سے آپ کا جنازہ اٹھے گا، اس کی عزت۔ لوگ دکانیں بند کر کے، بزنس چھوڑ کے، کام چھوڑ کے کہتے ہیں آج مولانا صاحب، مفتی صاحب رخصت ہو گئے، اب مجھے دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے۔ چلو دیکھ نہیں پائیں گے ان کو، ان کا جنازہ دور سے دیکھ لیں گے، مٹی دے لیں گے، اس کی وجہ سے ان کے قبر کی عزت۔ وہ چلے گئے، مٹی کے اندر چلے گئے، لیکن لوگ جاتے ہیں، تانتا بدھا رہتا ہے صاحب کہ ان کے قبر پر پہنچ کر مٹی دینے کو لوگ باعث ثواب سمجھتے ہیں، باعث فخر سمجھتے ہیں، زندگی بھر یاد کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، ان کے جنازے میں حاضر ہوا تھا اور مجھے مٹی دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ان کے خاندان کی عزت، اس کی وجہ سے ان کے اولاد کی عزت، اس کی وجہ سے جو پود لگایا ہوا ہونا ہے وہ ہے انہوں نے دنیا میں یا دین میں، ان سب کی عزت۔
آج آپ کے درمیان سے حضرت فخر الاماثل مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، لیکن ان کے مدرسے میں آپ فائدہ اٹھا رہے نہیں، اولاد کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں، ان کے واقعات حکایات کو لوگ سناٹے میں بیٹھ کر کے سنتے ہیں، اتنی عزت ہے۔ یہ کلام جو خدا کا آتا ہے، جہاں آتا ہے، جب آتا ہے، جس طرح سے آتا ہے، عزت ہی عزت لے کر کے آتا ہے۔ کم بخت مرزائیو، تیرے نبی پر جو خدا کا کلام ہوا ہے، تجھے چوراہے پر ذلت، تجھے تیرے گھر میں ذلت، تجھے دنیا کے اندر ذلت، اور آخرت میں جو ذلت کی مار پڑے گی وہ تو پڑے گی ہی پڑے گی۔ ذلت ہی ذلت ہے۔ اس ذلیل کو، ذلیل کلام کو خدا کا کلام بتا رہے ہو، اس کو نبی منوا رہے ہو تم، اس کانے کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں نے کوئی ایسی روایت، کوئی آیت ایسی نہیں پڑھی ہے کہ جس کے استدلال میں بحث و مباحثے کی ضرورت ہو۔ جو معیار میں نے تمہارے لیے منتخب کیا، وہی اپنے لیے منتخب کیا ہے، اس معیار پر فخر سے میں کھڑا اترنے کے لیے تیار ہوں، تم بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ہے میرے نبی کی ختم نبوت، یہ ہے میرے نبی کی ختم نبوت، اور اس کی عزت اور اس کا وقار اور اس کا معنی اور مطلب۔ اور تم جس کو نبی منوانا چاہتے ہو، یہ ہے اس کی ذلت، اس کی نکبت اور اس کی نحوست۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں مرزائیو، ایسا کرو، ایک بکری لاؤ جو بکری دودھ دے رہی ہو، سیٹلائٹ چینل لگاؤ، پوری دنیا کو دکھاؤ، ایک اسٹیج سجاؤ، اعلان کرو، پوری دنیا کے لوگ دیکھیں، سیٹلائٹ چینل لگاؤ، بکری کو اس اسٹیج کے اوپر رکھ دو، لگا دو۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کا کلام، وہ یہ مطلوع یا غیر مطلوع، اس کے گلے میں لٹکا دو، وہ بکری دنیا میں بھی شکریہ ادا کرے گی، آخرت میں جب زبان ملے گی تب بھی شکریہ ادا کرے گی، دودھ نہیں دیتی ہوئی ہوگی تب بھی دودھ دینا شروع کر دے گی، کم دے رہی ہوگی زیادہ دینا شروع کر دے گی۔ اور ایسا کرو، یہی معیار میں تمہارے لیے منتخب کرتا ہوں۔ اس بکری کے گلے میں مرزا قادیانی کا نام لکھ کے لٹکا دو، گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ اگر دودھ دیتی ہوئی ہوگی تو دودھ سوکھ جائے گا اس کی نحوست سے، اور قیامت میں جب اس کو زبان ملے گی تو وہ بدلہ لے گی، وہ یہ کہے گی کہ تجھے کیا ہوا تھا کہ اس کمبخت کانے منحوس کا نام تو نے میرے گلے میں لٹکایا تھا۔ خدا کے وہاں فریاد کرے گی وہ بکری۔ آپ لوگ ہنس رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو وہ واقعہ بھول گئے آپ جی، کہ آپ کو کوئی جو شرفا تھے وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ آپ اس کے گھر پیدا ہوئے تھے جو بہت غریب، بہت کمزور، بہت نحیف، کچھ پیسے دینے لینے والے لوگ بھی نہیں، نہ دولت، نہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن روایات کے اندر آتا ہے کہ جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر کے چل رہی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ جانور جو ان کا بوجھ برداشت کرنے کی اہلیت نہیں، کمزور، لاغر، پتہ چلا اتنا فربا، اتنا تندرست، توانا کہ صاحب سارے جانوروں سے آگے چل رہا ہے۔ گھر میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم آتا ہے تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر وہ یہ دیکھ رہے ہیں اتنی برکتیں کہ جانور کے تھن میں دودھ اتنا، خود بھی پی رہے ہیں، گھر والے بھی پی رہے ہیں، بچہ بھی پی رہا ہے، اور صاحب محلے والے بھی پی رہے ہیں، وہ دولت ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اتنی برکت، اتنی برکت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو ان کی برکتوں کا خزینہ، ان کی برکتوں کا زمانہ ہم سے نہ پوچھو، قرآن سے نہ پوچھو، حدیث سے نہ پوچھو، پیدائش ہوئی ہے آپ کی، زمانے کے لوگ اس
اس وقت میں نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی بنیں گے، نہیں جانتے تھے کہ آخر الزمان نبی بنیں گے، نہیں جانتے تھے کہ دنیا کی ساری دولتیں ان کے قدموں پر نچھار ہونے والی ہیں، لیکن اس وقت کا حال زمانے کا پوچھو، کون کہتا تھا ان کو یہ فضائل مسائل بیان کرنے کے لیے؟ تاریخ کا حصہ ہے، پڑھ کے دیکھ لو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جانوروں کے تھن میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے نام نامی سے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اتنی برکت ہے۔ اور منحوس مرزائیو، تم جس کا نام لے کے اس کو نبی منوانا چاہتے ہو، اس کا حال یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ وہ بکری میدان قیامت میں اللہ ایسے حساب مانگے گی، کیا ہو گیا تھا اس کو کہ اس کانے کا نام میرے گلے میں ڈال کے اس نے اذیت پہنچائی تھی مجھ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اہمیت، عظمت، اس کا معنی اور مطلب میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی روایت نہیں پڑھی، لیکن آپ کے دماغ میں اتار دیا ہے۔ آپ بھولیں گے تو نہیں؟ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اب اخیر کا سبق آپ کو یہ دینا ہے کہ دیکھیے ہمارے مدارس کی چہار دیواری میں کمیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں۔ ان کمیوں میں سے بہت بڑی ایک کمی یہ ہے جس کو میں عزیز طلبہ کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ اساتذہ حضرات ہوتے، ذمہ داران ہوتے تو میں اپنا دل کھول کے ان سے کہتا، لیکن نہ جانے حیات دو روزہ پھر اتنی مہلت دے کہ نہ دے۔ ہم آج یہیں سے تم کو سلام گنبد خضرا کرتے ہیں، کون انتظار کرے، جو وقت ہے اس وقت میں کہہ دیتا ہوں، اپنا فریضہ ادا کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی کمی اور کوتاہی آپ کے بنگلہ دیش میں یہ ہوئی ہے کہ مدرسے بڑے بڑے، لاکھوں تک جنگل، چھوٹا مدرسہ تو دیکھ ہی نہیں پایا آج تک بنگلہ دیش میں۔ جو دیکھتا ہوں تو صاحب تا حد نظر دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ طلبہ کی تعداد بھی الحمدللہ معقول، سب کچھ صحیح، لیکن معاف کیجئے گا ہمارے اکابر کہ ان کو عقائد اور کلام جس طرح ان کی زبان میں پڑھایا جانا چاہیے، بتایا جانا چاہیے، اس میں بڑی کوتاہی ہوئی، ہم نے نہیں پڑھایا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے سینے میں، ان کے علم میں جو قوت پیدا ہونی چاہیے تھی، جو طاقت پیدا ہونی چاہیے تھی، جو ندرت اور جدت پیدا ہونی چاہیے تھی کہ اہل زمانہ کو، دنیا والوں کو ان کی زبان میں یہ سمجھانا جانتے ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو سمجھانا چاہتے ہوں، یہ چیز ان میں پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں محدث ہو سکتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں مفسر ہو سکتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں یہ مفتی صاحب ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے علم میں قوت جب آئے گی جب عقائد اور علم کلام سے ان کو آپ معمور کریں گے، ورنہ ایسے ہے یہ علم جیسے آنکھ کھلی ہوئی ہے، آنکھ تندرست ہے، آنکھ میں روشنی ہے، آنکھ میں قوت ہے، آنکھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے میرے دوستو بتاؤ، کیا آنکھ کے دیکھنے کے لیے جو روشنی کی ضرورت ہے وہ نہ رہے تو یہ آنکھ دیکھ لے گی؟ ہے تو آنکھ کھلی ہوئی بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے بھی اس سے پہلے ایک روشنی کی ضرورت ہے، اس کو کام میں لانے کے لیے ایک ڈسٹینس، ایک فاصلے کی ضرورت ہے۔ آنکھ مکمل صحیح ہے لیکن سٹا دو آنکھ کے پاس، دیکھے گی؟ اندھی ہو جائے گی۔ آنکھ کے سامنے اندھیرا کر دو، روشنی نہ رہے، دیکھے گی آنکھ؟ نہیں دیکھے گی، بینائی کام نہیں کرے گی، ہے بینائی کام نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کام کرنے کے لیے بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے علوم و فنون آپ مدارس میں پڑھا رہے ہیں، یاد رکھیے ان کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے عقائد اور علم کلام کی ضرورت ہے، اور وہی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آپ حضرات اگر شروع میں مجھ سے بتاتے تو میں اسی کو موضوع سخن بناتا، لیکن گیا کچھ نہیں۔ عزیزوں،
میں نے آپ کو اب تک جو بھی سبق پڑھایا ہے یاد رکھو عقائد اور علم کلام ہی کا سبق پڑھایا ہے. میں نے حوالہ دے دیا آپ کو, کلام پر میں نے بات کی ہے جی, اور وہ علم کلام کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ذاتیہ ہیں, ان میں سے صرف ایک صفت کلام پر گفتگو کی ہے آپ کی زبان میں. نبوت کی بات آئی تو اس کو بھی میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے. یاد رکھو ہمارا عقیدہ اور ایسا پختہ عقیدہ ہے کہ اس کی خوبی بھی بتا دی میں نے, اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی خرابیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی ہمارے حصے کا جو حق ہے, ہمارے تئیں آپ حضرات کے جو حق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ مدارس, اساتذہ, کتابیں, اپنے بزرگوں اللہ والوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے میں آپ کوتاہی مت برتیے گا. فارغ ہوتے ہی مدرسے سے کسی نہ کسی اللہ والے سے آپ اپنا ربط ضرور جوڑ لیجئے گا. یاد رکھیے جو اساتذہ آپ کو علم دے رہے ہیں آپ انہی کو اپنا استاذ بھی بنائیے, علم کا بھی قبلہ ان کو بنائیے اور اصلاح کا بھی قبلہ انہی کو بنائیے. ہو کیا رہا ہے, جو اساتذہ آپ کو علم دے رہے ہیں علم کا قبلہ تو وہ ہوتے ہیں, اور اصلاح کا قبلہ کبھی آپ دوسرے کو منتخب کر لیتے ہیں. تو ایک ادھر ایک ادھر, ایک رکعت نماز پورب ایک رکعت پچھم ہوگی نماز, یہ تضادات ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہمارے مدارس میں کمیاں آ رہی ہیں. میں اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا کہ جن اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے آپ ان کو علم کا قبلہ جب بنائے ہوئے ہیں خواہی نہ خواہی, تو اپنی اصلاح کا بھی قبلہ بنائیے اور انہی سے آپ مربوط رہیے. آپ کے علم میں بھی برکت آئے گی اور آپ کے عمل میں بھی برکت آئے گی. جب وہ علم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اصلاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, علم تو ان سے لے رہے ہیں, اصلاح کی باری آتی ہے تو قبلہ آپ کا بدل جاتا ہے اور شیطان آپ کو بہکاتا ہے کہ بہت بڑے حضرت کے آپ مرید ہیں. مطلب یہ ہے کہ اصلاح مقصد نہیں ہے, بہت بڑے حضرت سے جڑ کے بڑا بننا مقصد ہے. کیا خاک فائدہ دے گا یہ تصوف؟ پہلے ہی جب نیت میں خرابی آ گئی ہے تو وہاں تو بیعت بھی مقصود نہیں ہے, صرف اسلام مقصود ہوا کرتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو پڑھیے, بے شمار اہل ثروت اہل دولت حضرت سے منسلک ہونا چاہیے تھے. حضرت نے فرمایا اصلاحی تعلق رکھیے, بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہاں تو پہلے ہی دن علم کا قبلہ اساتذہ اور اصلاح کے قبلے کے لیے آپ جو ڈھونڈتے ہیں وہ زمین پر ہی آسمان پر ڈھونڈتے ہیں. پہلے ہی دن سے آپ کی نظر وہاں چلی جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی مدارس میں بہت ساری کمیاں آ رہی ہیں. آپ اپنے اساتذہ سے دونوں قبلے میں جڑے رہیے, انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اور عمل میں بھی دونوں میں جلا پیدا ہوگا, دونوں میں روشنی آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ میں نے آپ کا وقت لیا ہے, جبکہ مجھے ٹائم آدھے گھنٹے ہی کا دیا گیا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا واہدنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اللہ اپنے کرم کا, اپنے فضل کا, اپنے لطف احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ایک خداوند قریب اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمارے علم میں خیر و برکت نصیب فرمائیے, اسے قبول فرمائیے, اس کا فیض عام اور تام فرمائیے.
ایسے علوم سے جو مضر ہوئے میرے مالک ان سے ہمیں بچا لیجیے اللہ، ہماری نسلوں میں ہدایت مقدر فرمائیے، ہمارے خاندان میں ہدایت نصیب فرمائیے، کسی بھی طرح کی ضلالت و گمراہی سے ہمارے اہل خاندان کو، ہماری اولاد کو محفوظ فرما لیجیے۔ اے اللہ، دنیا میں ہمیں ذلیل نہ کیجیے گا، اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے جیسے آج تک پردہ پوشی کی ہے میرے کریم آقا، پردہ پوشی کا معاملہ فرماتے ہوئے دنیا سے جب لے جائیے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، دنیا میں جتنی ضلالت و گمراہی کے راستے چلے ہوئے ان سب سے ہم سب لوگوں کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ، اس ادارے کو مینار نور بنائیے۔ اللہ، اس کے جو بانیین ہیں بہت سارے ان میں جا چکے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، ان کا فیض ہمیں نصیب فرمائیے۔ اللہ، جو زندہ ہے اس کے معاونین، اساتذہ، کارکنان، اللہ ان سب کو خیر و عافیت نصیب فرمائیے۔ اللہ، ان کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے میرے مالک، اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اس ملک کو امن سکون نصیب فرمائیے، کسی بھی طرح کی بے چینی اور بدامنی سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے، رحم کا معاملہ فرماتے ہوئے، اپنے فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے جو شہداء اور خدام دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، جو زندہ ہیں جہاں کہیں بھی اللہ انہیں خیر و عافیت نصیب فرما دیجیے۔ یہ کریم آقا ہمیں اپنے اساتذہ کی، اپنے اہل خاندان کی، بیوی بچوں کے سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس میں شیطانی اور نفسانی وساوس و خطرات سے ہم سب لوگوں کو محفوظ فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچ بچوں ایک بات سنو، میں نے دیکھا آپ لوگ بے دریغ موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ کسی بھی جاندار کی تصویر اتارنا حرام تھا، حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ یہ جتنے لوگ تعویلات کے دروازے کھول کے اس کو جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جانیں، ان کے اپنے دلائل جانیں، لیکن ہمارے جو علماء دیوبند ہیں اور راسخ العلم والعمل ہیں ان کا موقف، ان کا پیغام یہی ہے۔ ضرورت ہو، مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، بلا ضرورت، بلا مجبوری ہر طالب علم کو دیکھ رہا ہوں بالکل کلاشینکوف تانا ہوا ہے، ایک دم فوٹو اتارتے ہوئے۔ یاد رکھیے جائز نہیں ہے، علم میں برکت نہیں ہوگی، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو بچانے کی کوشش کیجیے۔